روس کے بعد ایران سے تعلق پر بھارت کو امریکی جھٹکا۔ بھارت اب ایرانی بندرگاہ پر کام نہیں کر سکے گا۔ امریکہ نے بھارت کو ایران کی چابہار بندرگاہ پر کام کرنے پر عائد پابندیوں سے دیا گیا استثنا ختم کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فیصلہ 29 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ اگریشن ہوتی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ کے اگینسٹ ہوتی ہے یا پاکستان کے اگینسٹ ہوتی ہے، خیال ہے کہ اس ارینجمنٹ میں کسی اور تیسرے فریق کے ساتھ جو ہے کانفیڈنس میں یا اعتماد میں لینے کا جواز نہ بنتا تھا نہ ہے۔ یہ کوئی کسی ایبلٹی پہ اوپر بار نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں، وہ بالکل اسپیکٹ کے نیچے جو ہے اویلیبل ہوں گی۔ پاکستان یا سعودی عرب میں سے کسی بھی ایک ملک پر کہیں سے بھی حملہ ہو تو یہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا اور مل کر اس کا جواب دیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ معاہدے میں کسی اور ملک کی شمولیت کا کہنا قبل از وقت ہے، مگر اس کا دروازہ بند بھی نہیں کیا گیا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا 1.5 سال سے خارجہ پالیسی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت پاکستان کو نصیب ہونا فخر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس حکومت کو، میاں شہباز شریف پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اور پوری ایک ٹیم کو یہ عزت بخشی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کے نصیب میں آئی ہے۔ یہ ایک سعادت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سینٹرل لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم لندن میں 4 دن قیام کے دوران برطانوی حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملاقات کریں گے۔ ہفتے کے روز اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے علاج کے لیے جنیوا میں موجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کی۔ پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتوار کو امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں بگرام فوجی ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے بھی یہ بیس حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس مقام سے صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہاں چین اپنے جوہری ہتھیار تیار کرتا ہے۔ یوکرین کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر پیوٹن نے انہیں بہت مایوس کیا۔ وزیر اعظم سٹارمر نے امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا اور امن منصوبے کے تحت فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم ہے، مستقبل میں فلسطین کی حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیئر سٹارمر کو کندھے پر تھپکی دے کر شاباش دی۔ دونوں سربراہان نے امریکہ برطانیہ ٹیکنالوجی شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے۔ چمن میں بارڈر ٹیکسی سٹینڈ پر دھماکے میں 5 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ حکومت بلوچستان نے دھماکے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی آج ویڈیو لنک پر پیش ہوں گے۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے SOPs جاری کر دیے۔ کمرہ عدالت میں موبائل فون یا کوئی بھی ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کر سکے گی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل سے انسدادی دہشت گردی عدالت منتقل کیے جانے کے بعد عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تحائف کی قیمت کا تعین کرنے والے پر دباؤ ڈال کر سعودی ولی عہد کی طرف سے دیے گئے تحفے میں جیولری سیٹ کی قیمت کم لگائی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے سابق پرسنل سیکرٹری انعام اللہ شاہ کا انکشاف، کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں وصول کیں۔ 2019 میں بشرا بی بی کی ناراضی پر نوکری سے برطرف کیا گیا۔ بشرا بی بی کو شک تھا کہ میرے بھائی کی جہانگیر ترین سے دوستی ہے۔ پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی نے بیان میں کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر جیولری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا۔ انعام اللہ شاہ نے دھمکی دی کہ اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ ڈر کر جیولری سیٹ کی قیمت کم کر کے رپورٹ کی۔ میجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا۔ چیئرمین نیب سے معافی مانگتے ہوئے بیان ریکارڈ کرایا۔
جلال پور پیروالا میں سیلابی پانی کی کمی کے لیے M5 موٹر وے پر شگاف ڈالنے کی تجویز۔ محکمہ انہار نے موٹر وے پر شگاف ڈالنے کو انتہائی ضروری قرار دے دیا۔ شگاف ڈالنے سے متعلق کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی ارکان نے رائے دی کہ آج پانی کا بہاؤ دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ سوئی گیس حکام نے بتایا کہ شگاف ڈالنے سے 5 کلومیٹر طویل گیس پائپ لائن متاثر ہوگی۔ سکھر بیراج پر 24 گھنٹوں کے دوران پانی میں 24,000 کیوسک کی کمی ریکارڈ۔ 24 گھنٹوں میں سکھر بیراج پر پانی کے بہاؤ میں مزید کمی متوقع۔ ریلا پیر منگل تک کوٹری بیراج پہنچے گا۔ دادو مورو پل پر پانی کی سطح میں اضافہ۔ میہڑ اور دادو تحصیل کے کچے کے علاقے متاثر۔ نو گوٹ میں زمینداری بند میں شگاف۔ مزید 4 دیہات زیرآب۔ کپاس، تل اور دیگر فصلیں متاثر۔ ضلع میں سیلاب سے متاثرہ دیہات کی تعداد 46 تک پہنچ گئی۔ دیہات کا میہڑ اور دادو سے زمینی رابطہ بھی منقطع۔ میہڑ سے سیلابی ریلا لڑکانہ سیون بچاؤ بند سے آج ٹکرائے گا۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ صرف یہ کہ اس ٹیکنالوجی کو پاکستان لانے میں اور اس ٹیکنالوجی کو یہاں پر اس کا آغاز کرنے میں پنجاب نے لیڈ لیا ہے، بلکہ پاکستان میں، صرف پاکستان میں نہیں، نہ انڈیا میں، نہ پورے کہیں سب کانٹیننٹ میں، یہ چائنا کے علاوہ اس خطے میں یہ علاج ہے ہی نہیں۔ اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو اسپتال لاہور میں جدید ترین کینسر ٹریٹمنٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ 5 مریضوں کا جدید ٹیکنالوجی سے کامیاب آپریشن کیا جا چکا ہے۔ اس علاج سے کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی۔ چین کے دورے میں اس ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا، مشینری پاکستان لانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی سے علاج کے لیے ان کے دروازے چاروں صوبوں کے لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ مستحق مریضوں کے علاج کے لیے انہوں نے 5 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ ان مریضوں کا کینسر کا علاج 100% مفت ہوگا۔ مستحق مریضوں کے علاج کے اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت، ترقی اور ٹریفک سہولت کے اعتبار سے گھوٹکی کندکوٹ پل سے دریائے سندھ پر طویل ترین پل ہوگا۔ گھوٹکی کندکوٹ پل منصوبے پر اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا کہ پل کی تعمیر سے سندھ پنجاب اور سندھ بلوچستان کے درمیان آمد و رفت آسان ہو جائے گی۔ دریائے سندھ پر گھوٹکی کندکوٹ پل زیر تعمیر ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کی طرح پی ٹی آئی رہنماؤں کو سزائیں ہوئیں۔ ہم نااہلی کے فیصلوں سے بہت متاثر ہوئے، اب بہت ہو گیا، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا بند کریں۔ پشاور ہائی کورٹ میں رہنما پی ٹی آئی عمر ایوب، شبلی فراز اور عبداللطیف کی نااہلی سے متعلق درخواستوں کی سماعت میں بیرسٹر گوہر کے دلائل۔ کہا شبلی فراز اور عمر ایوب کیس میں الیکشن کمیشن کو کوئی ریفرنس نہیں بھیجا گیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ان رہنماؤں کو نااہل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ الیکشن کمیشن کے پاس نااہلی کا کوئی اختیار نہیں۔ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ امن کے لیے سندھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن مارچ کیا ہے۔ وہ امن کا پرچار کر رہے ہیں، یہی ان کا منشور ہے۔ کراچی میں جے یو آئی کے تحت سندھ امن مارچ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ کیسے چوری ہوا۔ وہ اسلام آباد جانا نہیں چاہتے، لیکن آپ کا رویہ مجبور کر رہا ہے۔ اب ایسا نہیں چلے گا کہ عوامی رائے کے خلاف الیکشن کے نتائج آئیں۔ کراچی کے علاقے گلبائی پل پر گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، ایک زخمی۔ اسلامیہ کالونی میں نامعلوم سمت سے گولی لگنے سے لڑکی زخمی۔ ڈیفنس دو دریا کے قریب ایک شخص کی لاش برآمد۔ کراچی کے علاقوں نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی اور شینی جناح کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے 3 زخمی ڈاکوؤں سمیت 4 ملزمان گرفتار، 4 فرار ہو گئے۔ بہاولپور میں خاتون اور اس کے 2 بچوں کا قتل۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق 26 سالہ خاتون کا اپنی ساس سے جھگڑا ہوا۔
کوہاٹ میں کام کرنے کے دوران مزدوروں کے پھنسنے کا واقعہ، ریسکیو آپریشن کے دوران مزدور اور 2 ریسکیو اہلکار جاں بحق، حکام کے مطابق ریسکیو اہلکار نا تجربہ کار تھے۔ پاکستان علماء کونسل کا پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک معاہدے پر آج ملک بھر میں یوم تشکر اور یوم دعا منانے کا اعلان۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حرمین شریفین کے دفاع کی سعادت دی۔ پاکستانی قیادت، فیلڈ مارشل اور سعودی ولی عہد تعریف کے مستحق ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی ارمچی میں کمیونسٹ پارٹی سیکرٹری سنکیانگ چن شیاؤنجیانگ سے ملاقات، گورنر سنکیانگ ارکن تونیاز بھی موجود تھے۔ چن شیاؤ جیانگ نے کہا کہ سنکیانگ خوشحالی اور پائیدار امن کا مرکز بن چکا ہے۔ سنکیانگ انتہا پسندی کی بنیادی وجوہات پر قابو پانے اور سماجی ترقی کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ صدر زرداری نے کہا کہ چین کے عوام کی یکجہتی اور سنکیانگ کی ترقی متاثر کن ہے۔ پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے چین کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان اور چین زراعت، صنعت، معدنیات اور نئی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔ دونوں ممالک کے عوام جلد ایک دوسرے کے ممالک سڑک کے ذریعے آسانی۔ امریکی صدر کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ نے بھی غزہ کو ہتھیانے کا منصوبہ بنانے کا اعتراف کر لیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزالیل اسموٹرچ نے کہا کہ غزہ کو منافع بخش ریل اسٹیٹ میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ امریکہ سے مذاکرات ہوئے ہیں، غزہ کو کیسے آپس میں تقسیم کیا جائے۔ دونوں ملکوں نے جنگ پر بہت رقم خرچ کی ہے، غزہ کی زمین بیچ کر اسی شرح سے منافع بھی تقسیم ہونا چاہیے۔ بولے انفراسٹرکچر کی تباہی شہر کی تجدید کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اب تعمیر شروع ہو۔ دعویٰ کیا کہ غزہ کی تقسیم کا بزنس منصوبہ صدر ٹرمپ کی میز پر موجود ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ غزہ سے انخلا کے بعد امریکہ کی زیر ملکیت ساحلی تفریح گاہ بنائی جائے۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد امریکہ نے 6ٹی بار ویٹو کر دی۔ قرارداد پاکستان سمیت 10 غیر مستقل رکن ممالک نے پیش کی تھی۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے۔ غزہ میں روزانہ درجنوں شہریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اسرائیل نے حملوں میں اسپتالوں کو بھی نہ چھوڑا۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے، مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ جنوبی غزہ میں حماس کی جوابی کارروائی، 4 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان سرحدی پل پر فائرنگ، 2 اسرائیلی ہلاک۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں بھی بمباری، 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ قطر نے اسرائیلی حملے کے خلاف عالمی فوجداری عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے مذاکراتی وفد کی سربراہ محمد الخلیفی نے عالمی فوجداری عدالت کے صدر جج توموکو اکانے سے ملاقات کی۔ اسرائیل کے خلاف قانونی چارجوئی پر غور کیا۔ اسرائیلی حملے کے احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ہر دستیاب قانونی اور سفارتی راستے کی پیروی کرنے کی تائید۔ لندن کے ویمبلی ایرینا میں ٹوگیدر فار پیلسٹائن فنڈ ریزنگ کانسرٹ میں باسٹل، جیمز بلیک، پالوما فیتھ اور فلسطینی فنکاروں سمیت درجنوں گلوکاروں نے پرفارم کیا۔ ایک نوجوان گلوکارہ نے خصوصی نغمہ پیش کیا۔ تقریب میں فلورنس فو، نکولا کاگلن، بینڈک کیمبرج، صحافی مہدی حسن اور اقوام متحدہ کی نمائندہ برائے فلسطین فرانسسکا البنیز نے خطاب کیا۔ مہدی حسن نے عوام سے فلسطین کے لیے آواز بلند کرنے کی اپیل کی۔ برائن اینون کی قیادت میں جمیلہ جمیل نے اعلان کیا کہ 15 لاکھ پاؤنڈ یعنی $2 ملین جمع ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میئر لندن صادق خان کو ان کے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ ان کے خیال میں میئر لندن صادق خان کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ امریکہ میں بھی کچھ برے میئرز ہیں۔ صدر ٹرمپ نے برطانیہ سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے۔ صادق خان امیگریشن کے لیے بھی آفت ہیں۔ صادق خان شاید آنا چاہتے تھے لیکن وہ انہیں وہاں دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ امریکی صدر نے کہا کہ کانگریس رکن الہان عمر کو مواخذے کا سامنا کرنا چاہیے۔ الہان عمر صومالیہ سے آ کر ہمیں بتاتی ہیں ملک کیسے چلانا ہے۔ بجٹ کٹوتیوں کے خلاف فرانس بھر میں لاکھوں افراد کا احتجاج، 100 سے زائد آنسو گیس شیل لگنے سے زخمی۔
ہنگامہ آرائی میں ملوث 300 سے زائد مظاہرین گرفتار، منتظمین کا دعویٰ ہے کہ مظاہروں میں 10 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ حکام کے مطابق صدر میکرون کے خلاف 5 لاکھ افراد احتجاج میں شریک ہوئے۔ سری لنکن اوپنر کوشل مینڈس کے ناقابل شکست 74 رنز کی بدولت سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹ سے شکست دے دی۔ افغانستان نے 8 وکٹ پر 169 رنز بنائے۔ محمد نبی کی 22 گیندوں پر 60 رنز کی اننگز بھی ٹیم کے کام نہ آئی۔ سری لنکا نے ہدف 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ سری لنکا نے مسلسل تیسری کامیابی کے ساتھ سپر 4 مرحلے میں کوالیفائی کر لیا۔ افغانستان کی ٹیم شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ گروپ بی سے بنگلہ دیش سپر 4 میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچز کی سیریز میں جنوبی افریقہ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کے ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں میڈل نہ جیت سکے۔ جیولن تھرو کے ایونٹ میں 10ویں پوزیشن پر رہے۔ بھارت کے نیرج چوپڑا کو بھی خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا۔ گولڈ میڈل ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کے کیرشون ویلکوٹ نے جیت لیا۔ چاندی کا تمغہ اینڈرسن پیٹرز کے نام رہا۔ کانسی کا تمغہ امریکہ کے کرٹس تھامسن نے حاصل کیا۔ کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز۔ روایتی حریف بھارت کو 2-0 سے ہرا دیا۔ میچ کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے سے ملے، ہاتھ بھی ملایا۔ پاکستانی نژاد تریس حبیب کا عالمی اعزاز۔ ساؤنڈ انجینئرنگ میں گریمی جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ تریس حبیب کو عالمی شہرت یافتہ موسیقار ہینس زمر کی فلم ڈون پارٹ 2 کے ساؤنڈ ٹریک پر کام کے اعتراف میں گریمی ایوارڈ ملا۔ تریس حبیب گریمی ایوارڈ جیتنے والے دوسرے پاکستانی ہیں۔ اس سے قبل 2022 میں گلوکارہ عروج آفتاب نے عالمی اعزاز حاصل کیا تھا۔